نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلام مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ پھر نماز کے بعد جو ہے دوسرا حکم جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ انسان کے اوپر نماز کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس طرح نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہر مذہب کے اندر، دنیا کے ہر مذہب کے اندر جو ہے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ کوئی تجویز رکھی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام نے باقاعدہ ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر کے اس کو فرض کر دیا گیا ہے کہ مالدار مسلمانوں کے اوپر غرباء فقراء کے لیے اتنا حصہ جو ہے وہ ہے نکالنا ضروری ہے، فرض کر دیا گیا ہے ان کے اوپر۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے جتنی دفعہ بھی نماز کا ذکر آیا، ساتھ اللہ کی ذات نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ تقریباً 32 یا 33 مقامات کے اوپر اللہ کی ذات نے نماز اور زکوٰۃ اکٹھا ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی نماز کو مختلف الفاظ کے ساتھ نماز کا اور اسی طرح زکوٰۃ کا حکم اللہ کی ذات نے دیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اب اس کی فرضیت کو یہاں سے دیکھا جائے کہ جو ہے یہ اس کا حکم جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن پھر اس کے وصول کے لیے باقاعدہ جو تشکیل دی گئی ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر وصولی کے لیے جو ہے اصول بنائے گئے۔ زکوٰۃ جو ہے کتنی فرض ہے اور اس کے بارے میں کیا ترتیب ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ حضرات کو زکوٰۃ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مختلف قسم کے فتنے بر اٹھے، مختلف قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کے منکرین اٹھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کر جو ہے دونوں فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اب کتنے صحابہ کی تشکیل ہوئی، لشکر نکلے مسیلمہ کذاب کی طرف، وہاں پر جو ہے کئی سو سینکڑوں تعداد کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے وہ صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے۔ تو وہیں پر جو ہے زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک ٹیکس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو تھا، لہٰذا اب ہم یہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک جو ہے صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی کہ اس کے لیے بھی ہم قتال کریں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں پر حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، لہٰذا ابھی تم جو ہے فوراً جو ہے زکوٰۃ کے لیے منکروں سے لڑنے کے لیے فوراً جو ہے صحابہ کو دوسروں کو نہ بھیجیں، کچھ دیر صبر کر لیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر اونٹ جو ہے زکوٰۃ کے اندر دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے نکیل کے لیے جو ہے وہ رسی بھی دیتا تھا، اگر اب اس نے اس کی رسی دینے کا بھی انکار کیا تو میں ابو بکر صدیق اس کے لیے بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑا بہادر تھا، اب اسلام کے اندر آ کے جو ہے کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ میں ہر حال کے اندر جو ہے فرمایا کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین کے اندر کمی آ جائے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں ہر صورت کے اندر ان سے زکوٰۃ جو ہے وصول کروں گا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ کی صورت کیا ہے؟
ہمارے پاس جو مال آتا ہے اس میں مال آنے کی کئی صورتیں ہیں۔ جب مال آنے کی کئی صورتیں ہیں تو اس اعتبار سے پھر جو ہے ان کے اوپر زکوٰۃ کی بھی مختلف صورتیں ہوگی۔ ایک مال ہمارے پاس وہ آتا ہے جو بغیر محنت کے، بغیر جو ہے مشقت کے ہمیں مل جاتا ہے۔ میدان جہاد کے اندر مجاہدین لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ، لڑتے ہوئے فتح حاصل کر لی، وہاں سے جو مال ملا جسے مال فے کہتے ہیں، یا دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے، دشمن آگے جو ہے اپنا مال چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ جو مال ملا اسے مال فے کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے 5 حصے بنائے جائیں، 4 حصے جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کر دیے جائیں، جو ہے 4 حصے جو ہے فرمایا تقسیم کر دی جائیں، اور 5واں حصہ جو ہے وہ جمع کر دیے جائے فقراء کے لیے، غرباء کے لیے۔ اسی طرح پھر دوسری صورت مال کی جو ہمارے پاس آتی ہے زمین کے ذریعے سے، فصلوں کی صورت کے اندر کہ ہم فصل کاٹتے ہیں، فصل کاٹنے کے بعد اسے بیچتے ہیں، تو وہ مال ہمارے پاس آتا ہے۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آسمان سے بارش آتی ہے تو بارش آنے کی وجہ سے جو ہے وہ خود بخود فصل اگ جاتی ہے، وہاں پہ ذمہ دار کو، کسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، پانی جو خریدنا نہیں پڑتا ٹیوبویل نہر کے ذریعے سے، اور نہ ہی جو ہے دوسری زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بس آسمان سے پانی آتا ہے، وہ چنے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو خود بخود فصل اگ جاتی ہے، گندم اگ جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ جب یہ فصل تم کاٹ لو، یعنی گندم نکال لو یا چنے نکال لو، اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم جو ہے 9 من اپنے گھر کے اندر لے آؤ، اور 10واں من جو ہے تم نے اللہ کے لیے نکال دینا ہے، وہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ غرباء کا حق ہے۔ یعنی شریعت نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے کہ جو مال بھی ہمارے گھر کے اندر آئے گا، محنت کر کے ہم لائیں گے، مشقت کر کے لائیں گے، یقیناً وہ مال حلال ہی ہوگا، لیکن اس کی شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اتنی حد تک وہ مال رہے گا تو حلال ہوگا۔ اگر اس سے زائد مال آ جائے گا اور تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اس کے اندر میرا حصہ نہیں نکالو گے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ وہ سارے کا سارا مال تمہارا ناجائز ہو جائے گا، تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اب تم نے 10 من نکالی گندم، اب 10 من محنت کر کے تم لے کر کے آئے، فرمایا تم نے محنت کی تھی، اس کو کاٹا ہے، زمین کو مشین کے اندر سے دانے نکالے، نکالنے کے بعد گھر لے، یقیناً ہر آدمی کہے گا یہ تو حلال مال ہے، لیکن جب 9 من سے اوپر 10 من ہو گئے، اب شریعت کہتی ہے کہ 9 من تیرے اوپر حلال تب ہوں گے جب تو نے 10واں من جو ہے اللہ کے راستے میں نکالے گا، فقراء کے لیے نکالے گا، تو تیرے 10 جو ہے 9 من حلال ہوں گے۔ اگر 10 من میں سے تو نے جو ہے اللہ کے راستے میں ایک من نہ نکالا تو تیرے یہ 9 من بھی جو ہے تیرے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ اب دوسری زمین وہ ہے کہ جہاں پر ہم زمین کے جو ہے نہری پانی لگاتے ہیں یا ٹیوبویل کے ذریعے سے پانی لگاتے ہیں، یعنی پانی کا ہم کرایہ دیتے ہیں، نہری پانی ہے اس کا بھی ٹھیکہ دیا جاتا ہے، ٹیوبویل کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے پانی قیمتاً خریدتے ہیں اور اس کے اندر ہل چلاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، دوائیں ڈالتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، ہم ذمہ دار ہل چلاتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے ہم نے جب کٹائی کی، کٹائی کرنے کے بعد گندم نکلی یا کوئی اور فصل جو بھی نکلی، اب اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ چونکہ تو نے اس کی قیمتاً اس کے اندر پانی ڈالا ہے، محنت کی ہے، اب اس کے اندر 19 من تیرے ہوں گے اور 20واں من جو ہوگا وہ میرے راستے کے اندر تو نے میرا حصہ نکال دینا ہے۔ وہ 20واں من تیرا نہیں ہے، وہ فقراء کے لیے ہے، غرباء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، لہٰذا 19 من تیرے اوپر حلال تب ہوں گے جب تو 20واں من جو ہے میرے راستے کے اندر نکال دے گا، میرا حق نکال دے گا، غرباء کا حق نکال دے گا، تو تیرے 19 من حلال ہو جائیں گے۔ اگر تو نے غرباء کا حق نہ نکالا تو فرمایا تیرے سارے کے سارے 19 من بھی یہ بھی تیرے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اب تیسری صورت جو ہمارے پاس گھروں کے اندر مال آتا ہے کہ دکان کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، ملازمت کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کے اندر مال پیسہ لے کے آتے ہیں، چاندی آتی ہے، سونا ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہ مال جو ہم جو ہے دکان کے ذریعے سے، ملازمت کے ذریعے سے، محنت مزدوری کے ذریعے سے جو پیسہ گھر کے اندر لے کے آتے ہیں، اب اس پیسے کا حساب لگایا جائے گا۔ اور سونے چاندی کے بارے میں، اگر سونا ہے یا چاندی ہے، اگر صرف سونا ہے اور کوئی نقدی تمہارے پاس نہیں ہے، چاندی تمہارے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو شریعت کہتی ہے اگر 7.5 تولے سونا تیرے پاس ہے تو پھر تیرے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سے سونا کم ہے اور کوئی اور نقدی بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے
تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس چاندی ہے اور صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقدی پیسہ بھی نہیں ہے، اب صرف چاندی ہے، تو چاندی کے بارے میں فرمایا شریعت یہ کہتی ہے اگر 52.5 تولے چاندی ہوگی تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 51 تولے چاندی ہے یا 50 تولے چاندی ہے تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر جو ہے نقدی پیسہ تمہارے پاس ہے تو نقدی پیسے کے بارے میں بھی جو ہے اس کو بھی جمع کیا جائے گا، وہ کتنا ہے تو 40واں حصہ جو ہے وہ نکال کر اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی پیسے ہے، اب تینوں کا حساب لگایا جائے گا، تینوں کی قیمت جمع کی جائے گی۔ اگر اتنی قیمت بن جاتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے اتنی ان تینوں کی قیمت بن جاتی ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اس کو ضروری ہوگا، اور زکوٰۃ یعنی مال کا 40واں حصہ، مال کے 40 حصے بنائیں گے اور پھر ان میں سے 39 حصے تمہارے ہوں گے اور 40واں حصہ تم نے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر دے دینا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی جو حدود اللہ کی ذات نے مقرر کی ہیں۔ اگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے فرمایا ہم جو ہے زکوٰۃ صحیح معنوں کے اندر ادا کریں گے، ان غرباء کا حق غرباء تک پہنچائیں گے، تو پھر ہمارا پچھلا مال بھی اللہ پاک کر دیں گے اور مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اب دیکھنے میں تو یہ آتا ہے اگر ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو مال تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ میں مال کے اندر مزید برکت ڈال دوں گا۔ تمہاری آنکھ دھوکا کھا رہی ہے، تم کہہ رہے کہ مال کم ہو رہا ہے، مال تمہارا کم نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی ذات کہہ رہی کہ تمہارا مال جو ہے مزید بڑھ بھی رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے برکت بھی ڈالی جا رہی ہے۔ اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی تو پھر بھی اللہ کی ذات کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے کہ سارے کا سارا مال تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا اگر تم نے جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دی۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، زکوٰۃ دینے کے اندر زکوٰۃ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا سارے کا سارا مال وہ پاک ہو جائے گا، یعنی یہ زکوٰۃ کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی ذات ان کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے دل سے اللہ دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر پیسے کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، تو یہ اللہ کی ذات جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ محبت دنیا کی نکال دیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔ اس لیے جو ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ جی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کے اصلی مصارف کون ہے، اس کے اوپر بات انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔